میرے پیارے ایسے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا. صحیح ہے جس پر میں آ رہا ہوں، ہم سب کو بھی تو مرنا ہے نا. آج ہم کھڑے ہیں، مولانا عبد المحیط مرحوم ہو گئے، کل ہوگا قاری احمد علی مرحوم ہو گئے، کل آپ کا نام آئے گا، آپ مرحوم ہو گئے. تو جانا تو سب کو ہے، ساتھ میں بولو نا، جانا سب کو ہے. لیکن میرے پیارو ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ جب ہم کو جانا ہے اور یقین ہے کہ جانا ہی جانا ہے، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا انشاءاللہ. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا. پورا مجمع بولے نا، باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ. بولو صرف. اور اللہ کہتے تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا، ایک سیکنڈ آگے نہیں. اور بولو ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی، اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ بھی. بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں، اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں. حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وہو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں. سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی. اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے. پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا. میرے پیارو کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت. سب سنیں گے انشاءاللہ. پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے. میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ. آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب. ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت. بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب
याकूब الموت. تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب آپ نے نام سنا ہوگا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم, ان کے ابا محترم. بولو کون؟ حضرت یعقوب. ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب, پوری مجلس بھری ہوئی ہے, کہ سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی, توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی, اور سامنے وہ آ رہے ہیں, ایک نورانی شخص آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا, سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے. یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں, اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا, بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا. مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا, موت کے فرشتے کا آنا, مطلب ہے کہ کسی کا وقت. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے, دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے, داخل ہوئے. اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے, کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی. لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے, سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے. کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت. تو کہا روح نکالنا ہے؟ تو کہا نہیں, روح نکالنے نہیں آیا, آپ بہت خوبصورت ہے, اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا. اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا, دو چار باتیں کرے. کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں, موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی, کافی لمبی بات ہوئی. جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے, ملک الموت یعنی موت کے فرشتے, حضرت اسرائیل, بولو کون؟ حضرت اسرائیل. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او اسرائیل ذرا ادھر آؤ. واپس آئے؟ کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا. بھائی روح نکالنے تو آؤں گا, اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. میں نے کہا نا ایک سیکنڈ, جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں, اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا, واپس آؤں گا, آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے, آنا, روح نکالنا, جانا تو ہے ہی دنیا سے, لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے, بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش, یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے. اور 3 دن پہلے خبر مل جائے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, کمرے پہ دستک ہوئی, ٹھک ٹھک آواز ہوئی, کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, اب آپ کی روح نکالنا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا, 3 دن پہلے خبر کرنا, تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے, ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ ثلاثۃ ایام ولیالیھا, 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں, اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں, ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے, ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے, باقی 99% تو ہم خبر کر کے آتے, بغیر خبر کے نہیں آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو غصے میں تھے. کہا آج جس کو خبر کی ہوگی, مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو, پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے, داڑھی کے بال کالے تھے, ابھی سفید ہو گئے. حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی, سفید ہو گئے. ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے, وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے, باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ, تو کہا کہ ہاں ہو گئے. کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں,
ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا.